بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمیرا اور میں پنجاب کے ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میرے والد کا شمار گاؤں کے چھوٹے سے ذمہ داروں میں سے ہوتا ہے۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے انہوں نے مجھے پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنا دیا۔ میں گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر تھی، اس لیے میں نے گاؤں میں اپنا کلینک بنا لیا، مگر وہاں پر میرا کلینک کامیاب نہ ہوا کیونکہ یہاں کے زیادہ تر لوگ غریب تھے اور یہاں کی عورتیں اپنا علاج تہائی سے کرواتی تھیں۔ پھر میرے بابا نے مجھے لاہور شہر میں اپنا کلینک بنا دیا۔ یہاں پر تو میں خوب پیسہ کمانے لگی کیونکہ یہاں میرا کلینک اچھا خاصا چل رہا تھا۔ مجھے نوکری کا شوق نہیں تھا، اس لیے صبح سے شام تک اپنے کلینک پر رہتی اور خلوص سے دل سے لوگوں کا علاج کرتی۔ میں نے اپنی رہائش بھی لاہور شہر میں رکھی ہوئی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں میری شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ میرے کلینک کھلنے سے پہلے باہر عورتوں کا ایک ہجوم لگا ہوتا۔ اب مجھے اکیلے سے یہ کلینک نہیں سنبھالا جا رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے پاس ایک خاتون نرس رکھ لی جو یہاں کے قریبی علاقہ سے تھی اور بہت ہی دیندار، نیک اور پردہ کرنے والی عورت تھی۔ یہ میرے پاس رہتی تو مجھے تسلی رہتی، کسی مریض کو چیک کرنے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو میری نرس نگین نے مجھے بتایا کہ آپ کلینک تھک کر گھر جاتی ہیں، آپ کے لیے گھر کے کام اور کھانا بنانا بہت مشکل ہوگا، کیوں نہ میں آپ کے لیے کوئی کام والی لے آؤں؟ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، روپے پیسے کی کمی نہیں تھی تو مجھے کوئی کام والی لا دو جو میرے سارے گھر کے کام کر لیا کرے، بے شک رائش بھی میرے ساتھ ہی رکھ لیا، ویسے بھی میں کوارٹر میں اکیلی ہوتی ہوں، اچھا ہوگا کہ کوئی میرے ساتھ رہے گا۔ کچھ عرصے بعد اماں ابا بھی میرے پاس ہی آ جائیں گے تو ان کے ساتھ کاموں میں بھی ایک کام والی چاہیے ہوگی۔ یوں چند ہی دنوں میں میری نرس نے میرے لیے کام والی کا بندوبست کر دیا، مگر وہ بڑی دل سوز عورت تھی، بڑی چپ چاپ رہنے والی، بس خاموشی سے کام کرتی اور کمرے میں جا کر سو جاتی۔ اس نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا، البتہ ہاسپٹل میں آنے والے ہر کیس کو بڑی دلچسپی سے سنتی۔ گھر آتے ہی مجھ سے پوچھتی، باجی آپ کا دن کیسا رہا؟ تو میں اسے سارے دن کی آبیتی سنا دیتی۔ غرض یہ کہ اسے مریضوں کی کہانیاں سننے میں بھی بڑی دلچسپی تھی۔ ایک دن جب کہ میں اپنے کلینک میں بیٹھی کسی کام میں مصروف تھی کہ میرے کلینک کے دروازے پر زور زور سے شور کی آواز آنے لگی۔ آوازیں تو ایسی تھیں کہ مجھے لگا جیسے کوئی چوری یا ڈکیتی ہو گئی ہو اور چور اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے پریشانی ہوئی تو میں نے فوراً اپنی کلینک سے باہر آ گئی۔ دیکھا تو سیکورٹی گارڈ ایک عورت کو اندر آنے سے روک رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے سیکورٹی والے کو ڈانٹا تو سیکورٹی والے نے مجھے بتایا کہ اس عورت کے پاس کوئی فیس نہیں ہے، نہ ہی پرچی ہے، یہ بس آپ کے پاس ویسے ہی ملنے کے لیے آنا چاہتی ہے۔ اور جب ہم نے اسے روکا تو یہ لڑائی جھگڑا کرنے پہ اتر آئی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بغیر پرچی کے ہی اسے میرے کمرے میں بھیج دو۔ یہ سن کر عورت بہت خوش ہو گئی، وہ ان لوگوں سے لڑ لڑ کر تھک چکی تھی، چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا، مگر دیکھنے میں کسی شریف گھرانے کی لگتی تھی۔ بڑی سی چادر میں خود کو سر سے پاؤں تک لپیٹ رکھا تھا۔ میری اجازت ملنے پہ وہ خوش ہوگی، فوری اندر میرے کلینک میں آ گئی۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، وہ عورت حاملہ تھی۔ اس نے خود کو بڑی مشکل سے چھپا رکھا تھا۔ میں نے اس کو بیٹھتے ہی کہا، کیا بات ہے، تم امید سے ہو، پھر بھی ان لوگوں سے لڑی رہی ہو، تمہیں اپنے بچے کا کوئی خیال نہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا تو وہ ڈری سہمی سر ہلانے لگی، جی میرا نام ہادیہ ہے۔ تو ہادیہ بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں کے نیچے نیل پڑے ہوئے تھے جن کو دیکھ کے لگتا وہ گھریلو تشدد کا نشانہ بھی بن رہی تھی۔ ہادیہ تمہارا شوہر کیا تمہیں مارتا پیٹتا ہے؟ میری بات پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں جی میرا شوہر تو بہت اچھا ہے، مجھے میرے سسر نے مارا ہے۔ اس عورت کے منہ سے یہ بات سن کر میں نے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ مجھے تو بہت غصہ آیا، دل کیا کہ اب بھی پولیس کو بلواؤں یا کیس ان کے حوالے کر دوں تاکہ سسر کو پتہ چلے کہ کیسے بہو پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، مگر اس عورت نے ہاتھ جوڑ کر مجھے سب کرنے سے روک دیا۔ میں نے اسے کہا کہ سسر نے تم کو کیوں مارا؟ یہ تو بہت غلط بات ہے، کیا تمہارا سسر تمہارے شوہر کے سامنے تمہیں مارتا ہے؟ ہادیہ میری بات سن کر خاموش ہوگی، جی کبھی کبھی سامنے بھی مار دیتے ہیں، مگر میرے شوہر کو فرق نہیں پڑتا، اسے لگتا ہے کہ قصور میرا ہی ہے۔ ہادیہ رونے لگی، بی بی جی مجھے معاف کر دیں، میرے پاس پیسے نہیں، میں نے لوگوں سے سن رکھا ہے کہ آپ بہت اچھا علاج کرتی ہیں، اسی لیے اس امید پر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں نے کئی بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کی مگر میرے شوہر نے مجھے پیسے نہیں دیے۔
تو اسی لیے میں نے آج یہ سب کیا۔ تب آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ کا بہت شکریہ، یہ کہہ کے وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تو میں نے اسے روک دیا۔ خیر، پھر اس نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کی۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کو تو 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں ملتا۔ ہادیہ، تمہیں مجھ سے کوئی پیسے چاہیے، کوئی رقم چاہیے تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا تو وہ بولی، بی بی جی آپ مجھے رقم نہ دو، بس مجھے ایک دعا دے دو۔ کس چیز کی دعا بی بی جی؟ میں تقریباً 3 ماہ سے امید سے ہوں، مگر میں یہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ میرا شوہر بیٹا چاہتا اور وہ بیٹے کی خاطر مجھ پر عجیب سے تجربے کرتا ہے، جس سے مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے، مگر میں جانتی ہوں میری اس بار بھی بیٹی پیدا ہوگی اور میرا شوہر مجھے مار مار کے گھر سے نکال دے گا۔ اس سے پہلے کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہو، میرے شوہر نے کہا ہے کہ اگر تو نے اس بار بیٹی پیدا کی تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا اور تیری باقی بیٹیوں کو بھی تجھ سے چھین لوں گا۔ ویسے بھی وہ ایک بیٹی کی شادی کر چکا ہے، وہ بھی بہت کم عمری میں بیائی گئی، ایسے علاقے میں بیاہ کر بیچا ہے کہ مجھے اس بیچاری کا سراغ تک نہیں ملا کہ وہ کہاں گئی۔ مجھے لگتا ہے اسے میرے شوہر نے بیچ دیا، کیونکہ اس کی شادی کے غرض ان لوگوں نے میرے شوہر کو 50,000 روپے رقم ادا کی تھی۔ اب مجھے اپنی بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ان کا باپ ان کی شادی کسی اچھی جگہ نہیں کرے گا اور یہ بیچاریاں زمانے میں رل جائیں گی۔ میں اس کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ تو تم اب کیا چاہتی ہو؟ اب میرا بچہ ختم کر دیں۔ مجھے پتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ اب بے شک چیک کر کے دیکھ لو، مجھے پتا ہے میری بیٹی ہوگی تو میرا شوہر مار مار کر مجھے ختم کر دے گا، اور پتہ نہیں میں زندہ بچوں گی بھی یا نہیں، اور میری بیٹی جو پیدا ہوگی اس کا نہ جانے کیا حشر کرے گا۔ میں نے ہادیہ کو تسلی دی، ارے بھائی کیا پتہ اس بار تمہارا بیٹا پیدا ہو جائے۔ اب وہ بضد ہوگی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرا بچہ ہوگا یا بچی۔ اگر بچی ہوئی تو میں اسے ابھی ختم کر دوں گی، اگر بیٹا ہوا تو رکھ لوں گی۔ میں نے اس کو کہا، بی بی بیٹا ہو یا بیٹی اس بات کا پتہ تو 4تھے مہینے ہی لگ جاتا ہے۔ البتہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں اگر تمہاری بیٹی ہوئی تو میں تمہیں بچہ ختم نہیں کرنے دوں گی۔ تم حوصلہ رکھو، اب تم 1 مہینے کے بعد آنا، کیا پتہ تمہارا بیٹا ہو، تمہارے شوہر کے سارے گلے ختم ہو جائیں۔ میری بات سن کر وہ پر امید ہو گئی۔ میں نے اس سے کچھ باقی مسائل بھی پوچھے جو صرف بیٹے کے بارے میں ہی ہوتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ایسا ہی ہے۔ ان سب نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اسے بڑی امید دی تھی کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا۔ خیر وہ چلی گئی تو میں نے سوچنے لگی اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ بستے ہیں۔ میرے دماغ میں کافی عرصہ وہی عورت گھومتی رہی۔ میں نے سیکورٹی گارڈ کو بھی کہہ دیا کہ اگلی بار اگر یہ خاتون آئے تو ان کو بغیر پرچی کے میرے پاس لے آنا۔ ٹھیک 1 مہینہ گزرا تو ہادیہ دوبارہ آ گئی، کہنے لگی کہ آپ نے مجھے مہینے بعد کا کہا تھا، اب آپ مجھے چیک کر کے بتاؤ۔ میں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا، بدقسمتی سے اس بار بھی اس کے ہاں بیٹی ہی پیدا ہونے والی تھی۔ میں نے اس کو سچ بتا دیا تو وہ رونے لگی، میری منتیں کرنے لگی، میرے پاؤں پڑ گئی، بولی کہ میری بیٹی ختم کر دو۔ اب اگر میرے شوہر کو پتہ چلا تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے بڑی نا امیدی سے کہا، دیکھو ہادیہ، یہ 4 مہینے کے بعد بچہ ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہوگا۔ البتہ تم ایسا کر سکتی ہو کہ تم اپنا یہ بچہ مجھے دے دو، میں اسے اپنے پاس رکھوں گی اور اس کو پالوں گی۔ مطلب اب تمہارا علاج میں کروں گی، تم کو ہاسپٹل میں رکھوں گی، بیٹی ہوگی تو مجھے دے دینا۔ میں تمہارے شوہر سے کہہ دوں گی کہ بچی پیدا ہوئی تھی اور مر گئی، اسے بیٹیوں سے کوئی دلچسپی تو نہیں ہے نا، تو میں اس کو لے جاؤں گی، تمہاری بھی جان بچ جائے گی، تمہارے سر پر کسی معصوم جان کے قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا۔ ہادیہ میری بات سن کر کچھ پریشان سی ہوگی، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں مان گئی، بولی کہ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی اپنی بچی کو مارنا نہیں چاہتی، لیکن اپنے شوہر کے ڈر کی وجہ سے میں اپنی بچی کو رکھ کر اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ تمہارا سارا خرچہ میں ادا کروں گی، بس تم کچھ عرصہ صبر کرو اور جب تمہاری بچی پیدا ہو جائے تو مجھے دے دینا۔ میں تو ویسے بھی کسی بچی کی تلاش میں ہوں جسے میں پال کر بڑا کر سکوں، کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے یہ بات ہادیہ کو بتائی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو جھلک گئے۔
بہت پہلے میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میڈیکل کے سیکنڈ ایئر کی بات ہے کہ جب میں نے ایک شخص کو اپنا دل دیا اور اس نے مجھے پمال کر کے رکھ دیا۔ بعض اوقات تو مجھے خود پہ یقین نہیں آتا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ بھی ہوگا، مگر اب میں سب کچھ بھلا کر زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہاری بچی کو میں اپنے پاس رکھوں گی۔ وہ عورت بڑی خوش ہوئی، بولی کہ میں 8ویں مہینے میں آپ کے پاس آ جاؤں گی، آپ میرا علاج کیجیے گا، پھر بچی آپ کی ہو جائے گی تو میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے امید دے کر گھر بھیج دیا، لیکن آج میں گھر آئی تو میرا دل بھرا ہوا تھا۔ گھر آتے ہی میری کام والی چائے لے کے آئے، میرے پاس آ گئی۔ میں نے آج اس کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا، بتایا کہ کیا ہوا میرے ساتھ، اور آج میں نے ایک عورت کی بچی پالنے کی ذمہ داری لے لی۔ میری بات سن کر وہ خوش ہونے لگی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ چونک پڑی، کہنے لگی بی بی جی حالات بہت خراب ہیں، کہیں وہ عورت دھوکے باز تو نہیں ہے؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو مجھ سے میری کام والی نے پوچھی تو میں نے اسے بتا دیا۔ اس نے مجھے امید دلائی کہ وہ بھی بچی کا بہت خیال رکھے گی، سو میں کوشش کروں گی کہ کسی نہ کسی طرح اس بچی کو گھر لے آؤں۔ اب میں روز اس عورت کے بارے میں سوچتی، وقت کب گزر گیا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ وہ عورت میرے کلینک میں اپنے آخری دنوں میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے بھی اس کو اجازت دے دی، کیونکہ اس کا شوہر اس پر کوئی خرچہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور سارا خرچہ میں نے ہی اٹھایا۔ میں نے اس کو ہاسپٹل میں داخل کیا، اس کا بہت خیال رکھا۔ بالآخر 1 مہینے بعد جب اس نے اپنی بچی کو پیدا کیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر ابھی بچی لیبر روم میں تھی کہ ہادیہ نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ خدا کے لیے بی بی جی میری بچی کو میرے سامنے مت لانا، اسے جلدی سے گھر بھجوا دو۔ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ میری بچی پیدا ہے تو وہ اسے چھیننے کی کوشش کرے گا، یقیناً اس کی جان لے لے گا۔ میں نے بھی ہادیہ کو اس طرح چلاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنی نس نگین کے ہاتھ بچی اپنے گھر بھجوا دی۔ ویسے بھی میرے کام والی کو پہلے ہی اس سب بات کا معلوم تھا کہ آج بچی کے پیدا ہونے کا دن ہے، تو میں نے اس کے لیے کچھ کپڑے کھلونے وغیرہ لا کے رکھے تھے۔ یہ ساری خریداری میں نے اپنی کام والی کے ساتھ ہی کی تھی۔ بے فکر ہو کر میں نے نگین کو بچی تھما دی، یوں وہ بچی 1 گھنٹے میں میرے گھر پہنچ گئی۔ مجھے بے حد اطمینان تھا۔ وہ عورت بھی میرا شکریہ ادا کرنے لگی اور بولی کہ آپ نے میری بہت مدد کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ میں یہ بات کر ہی رہی تھی کہ اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اچانک سے وہ اپنے شوہر کو دیکھ کے بہت ڈر گئی۔ میں نے اس کے شوہر کو بڑے ہی سخت لہجے میں بتایا کہ آپ کی مردہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ نے اپنی بیوی کا بالکل خیال نہیں رکھا، اسے کچھ کھلایا پلایا نہیں، اسی وجہ سے ہم بچی کو بچا نہیں سکے۔ وہ آدمی بڑا ہی سخت مزاج کا تھا، بولا کہ اچھا وہ مری ہوئی پیدا ہوئی، ورنہ تو میں ہی مار دیتا۔ مجھے اس شخص کے ارادوں پر بہت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ایسا کبھی کسی کو میں نے کہتے نہیں سنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی جان لے لے۔ خیر وہ شخص چلا گیا۔ اس عورت نے بھی میرا شکریہ ادا کیا، بولی میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں دوبارہ نہ جانے آپ سے ملوں یا نہ ملوں، لیکن میری بچی کو آپ کے پاس رکھے گی، خدا کرے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ یہ کہہ کے وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوگی۔ میں بھی سارا دن یہی سوچتی رہی کہ گھر جاؤں گی تو بچی سے ملوں گی، اسے گلے لگاؤں گی، اس کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے کرنا شروع کر دوں گی۔ رات کے تقریباً 7 بجے جب میں کلینک سے نکلی تو میرا دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں اپنی گاڑی خود ڈرائیو کیا کرتی تھی۔ کلینک سے نکلی، ابھی راستے میں ہی تھے، کسی نے میری گاڑی کے آگے آ کر اپنی موٹر سائیکل روک دی۔ یہ دیکھ کے میں ڈر گئی تھی۔ عموماً ایسے واقعات تب ہوتے ہیں جب کوئی ڈاکو لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں تو یہ سب دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، مگر آج یہ صورتحال پیش آئی تھی۔ میں نے بھی گاڑی روک دی۔ سامنے والا شخص بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ میں نے گاڑی روکی تو وہ بائک سے اتر کر میرے پاس آیا اور بولا بی بی تم نے ہماری معصوم بچی کو اپنے گھر میں کیوں چھپا رکھا ہے؟ کیا مطلب بچی کو چھپا رکھا ہے؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میں سب جانتا ہوں، میرے سامنے چلاکی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے مجھے جان لینے کی دھمکی دی تو میں نے کہا کہ میں کسی کی بچی خود سے کیوں رکھوں گی؟ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں۔
میں تو ان کی مدد کرتی ہوں۔ ایسے ہی ایک عورت آئی، اس نے مجھے کہا کہ اگر اس کی بچی زندہ پیدا ہوئی تو وہ اپنے شوہر کے ہاتھوں خود بھی اپنی جان گنوا بیٹھے گی اور اپنی بچی کی بھی جان دے دے گی۔ بس اسی لیے میں اس کی بچی کو اپنے گھر لے آئی۔ میں اسے پالنا چاہتی ہوں، میں کوئی غیر اخلاقی یا غیر قانونی کام نہیں کری۔ میں نے اس بچی کی ماں سے اجازت لے کر اسے اپنے گھر میں رکھا ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری بات سن کر وہ آدمی بولا، میرا دماغ پہلے ہی گما ہوا ہے، تو مجھے اور مت الجھاؤ، بس مجھے اپنے گھر لے چلو، میں اس بچی کو لے کر واپس اپنے گھر جاؤں گا۔ اس بچی کے بارے میں تمہیں کچھ بھی حقیقت معلوم نہیں، اس لیے تم ہمارے معاملات میں دخل اندازی مت کرو۔ میں ڈر گئی تھی اس آدمی کی باتوں سے۔ وہ آدمی میری گاڑی میں ہی بیٹھ گیا۔ اس نے بائک سڑک کے کنارے کھڑی کر دی اور لاک لگا دیا اور بولا، چلو میرے ساتھ اپنے گھر۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ خدا جانے میں اس وقت ڈرائیونگ کیسی کی۔ میرا گھر آدھے گھنٹے کی دوری پر تھا، مگر مجھے گھر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ وہ آدمی پیچھے بیٹھا مسلسل مجھے دھمکی امیز باتیں کر رہا تھا، جبکہ میرا سانس خشک ہو چکا تھا۔ اس گھر میں تو میری اماں ابا بھی نہیں تھے، نہ ہی کوئی اور مرد میری حفاظت کے لیے یہاں موجود تھا۔ میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے چلتی گاڑی میں اپنی نوکرانی کے نمبر پر ایک میسج کر دیا کہ تم بچی کو کہیں چھپا لو اور اپنی حفاظت کے لیے پولیس کو کال کر دو۔ میری نوکرانی میٹرک پاس تھی، وہ میسج وغیرہ پڑھ لیتی تھی۔ جب میں نے اسے گھر کے آگے گاڑی روکی تو وہ آدمی بولا، چلو جا کر بچی کو لے کے آؤ، یا پھر میں تمہارے ساتھ چلوں۔ اور ہاں، چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ میں اس آدمی سے 2 منٹ کی مہلت مانگی اور اندر آ گئی۔ میں گھر میں میری کام والی اور بچی غائب تھی، یعنی کہ میرا میسج کام کر گیا تھا، مگر ابھی تک پولیس نہیں آئی تھی۔ اس لیے میں نے اس آدمی کے سامنے نیا ڈرامہ شروع کر دیا۔ میں فوراً سے بھاگتی ہوئی باہر آئی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس آدمی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے اس بچی کو کہیں غائب نہیں کیا، وہ خود کہیں چلے گی۔ وہ آدمی چلاتے ہوئے بولا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ بولا، 1 دن کی بچی خود کیسے کہیں جا سکتی ہے؟ تم ہی نے اس کو کہیں رکھا ہوگا، جلدی بتاؤ۔ اس آدمی نے چیخ سے ماری تو میں ڈر گئی۔ بھائی، تم بے شک میرا گھر سارا چھان لو، میں نے بچی کو اپنی نوکرانی کے ہاتھ بھجوا دیا تھا۔ میرے گھر میں ایک نوکرانی رہتی تھی، نرس کے ہاتھوں میں نے بچی کو یہاں بھجوایا تھا۔ تم خدا کے لیے ایسا مت کرو، میرے لیے مصیبت کھڑی نہ کرو۔ یہاں لوگ مجھے جانتے ہیں، تمہیں میں نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ آدمی میرے رونے دھونے پر نرم پڑ گیا۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ بچی کے پیچھے سب لوگ اتنے کیوں پریشان ہیں، جبکہ اس بچی کی ماں تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کو مارا ہے اور اب وہ کبھی بھی اپنی بچی کو اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتی۔ شوہر کو بھی میں نے کہا کہ تمہاری بچی مردہ پیدا ہوئی ہے۔ میری بات سن کر وہ آدمی چلا اٹھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ہم نے اس کی بچی کو مارنے کی دھمکی کبھی نہیں دی، وہ خود ہی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس حال کو پہنچی ہے۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی کہ کیا اس عورت نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ جی ہاں، اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اصل میں ہم لوگ ایک پیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اپنی عورتوں پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ عورتیں جو آپ کے پاس آئی تھی، یہ جو عورت آپ کے پاس آئی تھی، وہ میری بہن ہے اور اس نے مرضی سے شادی کی۔ اسے بہت روکا کہ کچھ عرصہ ٹھہر جو، ہم تمہاری شادی خود کریں گے، مگر وہ نہ مانی اور ہمارے ایک غریب عزیز سے شادی کر لی۔ ہماری بہن نے ہم سب کو دھوکہ دیا اور سب کو بچی پیدا ہوئی تو وہ ہاسپٹل میں دی آئی، جبکہ اس بچی کے بارے میں ہمارے پیروں کا کہنا ہے کہ یہ بچی بڑی نصیبوں والی ہے، بڑی ہو کر یہ ہمارے خاندان کا نام روشن کرے گی۔ مگر میری بہن نے جھوٹ بولا کہ یہ بچی آپ کو دے دوں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں تھے۔ یہ بچی میں ہر حال میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ابھی وہ آدمی یہی باتیں کر رہا تھا کہ میرے دروازے پہ پولیس آ گئی اور ساتھ ہی میری نوکرانی وہ بچی بھی آ گئی۔ میں نے ساری بات پولیس والے کو بتا دی۔ پولیس والوں نے اسی وقت اس بچی کے والدین کو بلایا اور ساری تشویش کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ بچی کے والدین جھوٹے ہیں، انہوں نے سب جھوٹ بولا۔ وہ غربت کی وجہ سے اپنی بچی سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، جبکہ اس بچی کے خاندان والے اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، وہ اپنا خون کسی کو بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ کافی دیر بہت بحث کرنے کے بعد پولیس والوں نے ان سب کی صلح کروائی، بچی کو ماں کے حوالے کیا اور اس بچی کے والدین نے سب سے معافی مانگی۔ پھر اس آدمی نے مجھ سے معافی مانگی جس نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا طریقہ تو غلط تھا، مگر میں نے اللہ کے واسطے اسے معاف کر دیا۔ پولیس نے صلح نامہ لکھوا دیا، اس پر سب کے دستخط اور انگوٹھے لگوائے اور پھر وہ سب یہاں سے چلے گئے، اس بچی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ بچی کے جاتے ہی میں بہت اداس ہو گئی۔
میں ساری رات سو نہ سکی۔ اگلے روز میرے والدین آ گئے۔ وہ مجھے کب سے شادی کا کہہ رہے تھے، مگر میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مگر اب میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ آج میری شادی کو 5 سال گزر گئے، میرے 2 بچے، شوہر بھی بہت پیار کرنے والا، مگر میں جب بھی یہ واقعہ یاد کرتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ سچ کہتے ہیں کہ جب عورت کو زیادہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے تو وہ انتہائی قدم اٹھا لیتی ہے۔